السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم مختصراً یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء میں جو مماثلت ہے، یعنی دونوں میں سملرٹی ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے، اور انہی چیزوں میں سے بعض چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے افضل ہیں۔ ان باتوں کا ہم ذکر آپ سے کر رہے ہیں، اور کل ہم نے کچھ انبیاء کے بارے میں آپ سے بات کی تھی۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن مجید نے آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو یہ ہماری جو پیدائش ہے، یہ پیدائش سے پہلے ایک پیدائش جس میں ساری دنیا پیدا ہونے والی تھی، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد سب لوگوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو وہاں پر انبیاء سے بھی وعدہ لیا گیا، اور گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وعدہ پبلک سے لیا گیا، عوام سے، اور ایک وعدہ انبیاء سے لیا گیا۔ اس انبیاء سے وعدے میں یہ بات کہی گئی کہ یہ جو ہمارا پیارا نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ تم سب لوگوں، سارے انبیاء کی یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے لوگوں کو یہ ضرور بتانا اپنے زندگی میں کہ ایک نبی ایسا ہے جو آئے گا اور اس کا اتباع سب پر لازم ہوگا۔ حالانکہ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ آدم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک لمبا گیپ ہے۔ اس لمبا گیپ ہونے کے باوجود ہر نبی سے یہ وعدہ ضرور لیا گیا کہ آپ اپنی امت کو یہ ضرور بتائیں گے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کا اتباع تم کو لازم ہے، اور اس کی نبی کا سائن، پہچان اور اس کا علاقہ، ان چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو ایک تو یہ ہے، اس سے تمام انبیاء پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو آسمانی کتابیں موجود ہیں اس میں آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے کہ ایک ذات ایسی آنے والی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس پرسنالٹی کو انہوں نے کسی دوسرے کے اوپر لے جا کر کے فٹ کر دیا کہ یہ فلاں تھا جس کو یہ انجیل میں یا توریت پہ ذکر کیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور اپنی امت کو اس بات کی نشاندہی کریں گے کہ اگر ان کا زمانہ تم کو مل جاتا ہے تو آپ کو ہر حال میں ان کا اتباع کرنا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، ابھی ہم نوح کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی ہمارا زمانہ پا جائیں، حالانکہ موسیٰ خود بہت جلیل القدر رسول ہے، اگر موسیٰ بھی میرا زمانہ پا جائے تو لازم ہے کہ میری شریعت کا اتباع کرنا پڑے گا، گرچہ وہ خود رسول ہے، لیکن اگر میرا زمانہ، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آخری زمانہ ہے، اس کے پہلے جتنے بھی زمانے ہیں سارے سرکولر منسوخ ہے۔ اب آپ کو آخری سرکولر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فالو کرنا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے لاتبعونی، تو میرا اتباع کرتے، او کما قال۔ تو اس سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا اوحینا الیک، میں نے تم پر وحی بھیجی جیسا کہ نوح پر وحی بھیجی تھی۔ حالانکہ نوح کس سے مقدم ہے؟ اللہ کے رسول سے پہلے آئے ہیں۔ ہونا چاہیے تھا کہ نوح پر میں نے وحی بھیجی اور تم پر بھی وحی بھیجی، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تم پر وحی بھیجی جیسا کہ نوح پر وحی بھیجی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح علیہ السلام سے مقدم رب ذوالجلال نے کیا، تو یہ صرف مقدم کرنا لفظی لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے درجے کے لحاظ سے بھی آپ جو ہے وہ نوح علیہ السلام سے مقدم ہیں۔ دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب تمام انبیاء سے اس نے وعدہ لیا جو میں نے ابھی ذکر کیا، وَمِنْكَ، اور تم سے بھی، وَمِن نُوحٍ، پھر نوح کا ذکر کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے کیا، پھر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مریم، موسیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول سے زمانے کے لحاظ سے پہلے ہیں، درجے کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہیں، لہذا حضور کا سب سے پہلے ذکر کیا۔ پورے قرآن مجید میں تقریباً ہر نبی کا نام لے کر اللہ نے خطاب کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس نے نام کی صفت بیان کی، اس میں بھی پیار کا جذبہ رکھا، کہیں یہ نہیں کہا یا محمد، ایسا نہیں کہا، حالانکہ یا موسیٰ یا عیسیٰ سب کو کہا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ جو کیا، تو اس نے محبت کے ساتھ کیا، کہیں بھی ڈائریکٹ اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول کا نام لے کر پروردگار عالم نے ذکر نہیں فرمایا۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ہوتی ہے۔ بلکہ اگر کبھی یا کا لفظ استعمال بھی کیا نبی کے لیے تو ایسی صفت کے ساتھ جسے مزید پیار ہے، کہتا ہے یا ایھا المدثر، کہ اے کملی والے، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کملی والے ترجمہ کرتے ہیں، کہ اے کملی والے اٹھیے اور دعوت کا کام کیجئے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، لمبی چوڑی آیت ہے۔ تو وہاں پر بھی یا محمد قم نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو اور کام کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو خطاب کر کے اللہ کے رسول سے بات کیا۔ تو اس طریقے سے تمام انبیاء پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس لحاظ سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ میں نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہاں پہ قوم کا لفظ ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تم کو پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ وہاں پر صرف نوح کی کمیونٹی، نوح علیہ السلام کی امت کا ذکر ہے، اور یہاں پر یہ ذکر ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تو اللہ کی جانب سے رسول ہوں تمام کے لیے۔ وہ اپنے قوم سے لے کہہ رہے ہیں، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے لیے خطاب کیا جا رہا ہے۔ ہود علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہود علیہ السلام سے پبلک نے کہا کہ وَمَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، کہ یار ہود تم جو باتیں کرتے ہو نا ایک دم آدمی کی طرح ہے، مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا، ہم تو تم کو صرف ایک آدمی سمجھتے ہیں، تم آدمی ہو کر کے نبی کیسے ہو گئے؟ یہ ڈاؤٹ آج کا نہیں ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور بشر نہیں ہے، یہ ڈاؤٹ بہت پرانا ہے۔ یہ ہود علیہ السلام سے بھی ڈاؤٹ کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا ابعث اللہ بشرا، کہ اللہ نے بشرن رسولہ، کہ رسول بھیجا وہ انسان ہے، ایسا کیسے ہے؟ تو اگر ہود علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا گیا قوم کی جانب سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تکلیف پہنچائی گئی۔ اصل میں یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا۔ آپ میری تعریف کریں، مولانا ایسے ہیں ویسے ہیں، ہم اگر آپ سے کہیں بھی یار بیکار باتیں نہیں کرو، پھر بھی اندر اندر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم آپ سے کہتے ہیں یار دیکھو کسی کی تعریف نہیں کرنا چاہیے، بیکار آپ تعریف کرتے ہیں، لیکن اندر اندر ہم کچھ ہوتے رہتے ہیں۔ ہم یہ پبلک کا ایک مزاج ہے تعریف کرنا۔ اب وہ تعریف کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ تعریف کا سرکل کیا ہے۔ میں آپ کو دکھلاؤں، ایک بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے، افضل کانجو ان کا نام ہے، ابھی حیات ہیں، یہ طاہر القادری صاحب کے خلیفہ ہیں۔ طاہر القادری کا نام سنا ہے نا، ان کے خلیفہ ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے وہ۔ انہوں نے مجھے ایک کتاب گفٹ کی، آج کے 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس میں جو انہوں نے میرا ٹائٹل لکھا نا، وہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے
کہ میں مرد کے 3 مرتبہ پیدا ہونا تو وہ ٹائٹل ہمارے اوپر سیٹ نہیں ہوتا. وہ کیا ہے کہ ایک عادت ہے لوگوں کی، یہ نہیں سمجھتے کہ تعریف کتنی کی جائے. ایسے ہی انبیاء کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. انبیاء کے بارے میں ایک مزاج لوگوں نے پیدا کیا شروع سے لے کر آج تک کہ ان کو آدمی سے کٹ کر کے کوئی الگ مخلوق ہونی چاہیے. نمبر 1، جو کام ہمیں کرتے وہ انہوں نہیں کرنا. مطلب شادی نہیں کرنا، بچے نہیں ہونا، بازار نہیں. آج بھی تو ہے، مولانا صاحب بازار جائے تو اچھا نہیں لگتا ہے. آپ ڈیلی 24 گھنٹہ بازار میں رہے کوئی پرابلم نہیں ہے. مولانا صاحب بازار گئے تو اچھا نہیں سمجھا جاتا آج بھی. اب مولانا صاحب وہ آپ لوگوں کے نگاہ میں اچھا بننے کے لیے بازار نہیں جاتے، کم جاتے، کیا کرنا، ورنہ اچھا ہی نہیں رہیں گے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن میں ذکر ہے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں ٹہلتے ہیں. تو عوام نے ایک مولوی کو، اب اس مولوی کے سب سے بڑے جو مولوی سید المولوی ہیں وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ان کے بارے میں کیا کیا کانسیپٹ ہوگا؟ تو پہلا کانسیپٹ یہ کہ یہ کھانا پینا نہیں کھانا، بیوی بچے نہیں ہونا، بازار نہیں جانا، ایک دم کٹ کر دنیا سے رکھ جانا. یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ پچھلی امتوں میں سب میں یہی ہوتا رہا. وہ اثرات ہمارے اوپر بھی مرتب ہوئے. آج بھی ہندو میں جو سب سے زیادہ محترم ہیں وہ سب سنیاس لے لیا انہوں نے. آپ دیکھیں ابھی کل ڈیتھ ہوئی نا، اس کے بھی بیوی بچے نہیں ہیں. جتنے بھی بڑے ہیں سب بیوی بچے نہیں ہیں، کسی کے بیوی بچے نہیں ہیں. جتنے بڑے فادر ہیں ان کے بھی بیوی بچے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا یہ تصور ہے کہ اچھے آدمی کا مطلب بیوی نہیں ہونا، بچے نہیں ہونا، بازار نہیں جانا، اکیلے میں بیٹھنا، پہاڑ کے کھو میں بیٹھ جانا، کسی سے ملاقات نہیں کرنا. یہ سب بزرگی کی علامت ہے. اس بات کو اللہ کے رسول نے ختم کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے، اس کے باوجود ختم نہیں ہو پائی. وہ آج بھی سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ اللہ کے رسول پر بھی اعتراض ہوا، تو حود علیہ السلام پر اگر اعتراض ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگوں کو یہ اعتراض ہے، یہ بشر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن دینا، ایک ہوتا ہے کہ نہیں آپ ان سے خود کہیے. اللہ کہہ رہا ہے قل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے انما انا بشر، میں بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں. انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح. تمہاری طرح کا مطلب درجات اور فضیلت میں نہیں. تمہاری طرح کا مطلب کہ تمہارے بھی آنکھ ہیں، میرے بھی آنکھ ہیں، تم بھی کھاتے ہو کھانا، میں بھی کھاتا ہوں. درجات میں ہمارے پاس الفاظ نہیں جو حضور کے درجات ہم بیان کریں. اتنا کوئی مولوی کہہ دیتا ہماری طرح ہیں، اور ہنگامہ صاحب انہوں نے رسول کو اپنی طرح بتا دیا. اپنی طرح کا مطلب صرف یہی مطلب ہے کہ ان کے بھی ماں باپ ہیں، تمہارے بھی ماں باپ ہیں، ان کے بھی دادا ہیں، تمہارے بھی دادا ہیں، ان کے بھی نانا ہیں، تمہارے بھی نانا ہیں، وہ بھی ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں، تم بھی ایک عورت سے پیدا ہوئے. اسی میں مماثلت ہے. درجات میں فضیلت میں کوئی لفظ نہیں ہے دونوں کو موازنہ کیا جا سکے. تو یہاں پر اللہ نے جو کہہ دیا کہ مثلکم، تمہاری طرح ہیں. کیا؟ بیوی تمہارے پاس، ان کے بھی پاس ہے. تمہارے بچے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں. تمہارے پاس ایک ہے، ان کے پاس 9 ہیں. تم سے زیادہ فضیلت والے ہیں. جتنی زیادہ بیوی اتنی فضیلت. بھئی اگر بیوی فضیلت نہیں رہتی تو اللہ کے رسول بیوی اتنی کرتے ہیں؟ یہ تو ہم لوگ مسکین لوگ ہیں، ایک بیوی پہ فضیلت سمجھتے ہیں. فضیلت تو زیادہ بیوی پہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جتنا کام کرتے ہیں، اچھا کرتے، خراب کرتے، اچھا کام کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ کریے گا نہیں، بہت پریشان ہو جائیں گے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو حضور کی بھی بیوی، ان کے بھی بچے، ان کو بھی کھانا، ان کو بھی سونا، ان کو بھی چوٹ لگ جانا، ان کے بھی دشمنی لوگ کرنا، ان کے لیے بھی قتل کی سازش. اس لحاظ سے وہ آپ کی طریقے سے ہیں. بقیہ آپ یہ سوچیں کہ درجہ میں کوئی تصور انبیاء کو بھی سامنے نہیں کھڑا کیا جا سکتا کہ جائے کہ عام آدمی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثلکم کہنے کے بعد وہ کہتا ہے یوحا الیہ، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. فرق تم میں ہم میں کیا ہے؟ ہم 24 گھنٹے اللہ کے قریب ہیں اور وہ گائیڈ کرتا ہے، ہم کو وہی کرتا ہے. یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے مجھ کو. یقینی بات ہے کہ ہم کو اور آپ کو وحی تو ہوتی نہیں ہے. تو جب وحی جس سے کنیکٹ ہو گئی، اس کا مطلب 24 گھنٹہ وہ اللہ رب العزت سے قریب تر ہو گیا. لہذا اس کی نفی اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ زبان سے کہلائی گئی کہ کہیے کہ میں بشر ہوں.
عربی میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. عربی میں جو لفظ ماں ہے نا، ماں کے معنی ہوتے ہیں نو. کیا ہوتا ہے؟ نو، نہیں کے بارے میں. یہاں پر جو لفظ آیا ہے قل انما، وہاں پہ ماں آیا ہے. ہر جگہ ماں کے معنی عربی میں نہیں کے نہیں ہوتے. نہیں سمجھے میری بات؟ لفظ ماں ہے، ہر جگہ عربی میں ماں کے معنی نہیں کے نہیں ہوتے. تو ایک بریلوی عالم نے کیا کیا کہ اس ماں کو نہیں کے معنی میں لے لیا. قل کہیے، انما، بے شک میں نہیں ہوں بشر، کیونکہ ماں آیا ہوا ہے. میں بشر نہیں ہوں. اگر کبھی کبھی ہو سکتا آپ سے ٹکرا جائے کہ قرآن میں تو خود لکھا ہے اور ماں کے معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ نہیں کے ہوتے ہیں. کہ میں اس کا جواب رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو دینا پڑا. ان سے مولوی نے یہ بات کر دی کہ آپ کہتے ہیں بشر، قرآن میں خود لکھا ہوا ہے انما انا بشر، میں بشر نہیں ہوں تمہاری طرح، ہم کو وہی ہوتی ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ یقینی بات ہے ماں کے معنی نہیں کیوں بھی ہوتے ہیں، ماں کے معنی دوسرے بھی ہوتے ہیں. قبر میں جو سوال کیا جاتا ہے من ربک ما دینک، وہاں ماں کے معنی نہیں کہ نہیں ہیں، وہاں ماں کے معنی نہیں کہ. من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو ماں پتہ چلا کیا کیا کے معنی میں یہاں آیا ہوا ہے. اب چونکہ آپ عربی نہیں جانتے ہیں، ورنہ اس میں جو انا کے بعد، انا لفظ عربی میں ہے، اشہد انا، انا دونوں ایک ہی لفظ ہیں. اس کے بعد اگر ماں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماں جو ہے نا وہ نفی کے معنی میں نہیں ہوگا، کبھی نہیں آ سکتا ہے. اور اگر ماں نفی کے معنی میں، آگے آیت پڑھو، ابھی آیت نہیں ختم ہوئی ہے. قل انما انا بشر، اگر یہی ترجمہ کیا جائے گا قل انما انا بشر، میں بشر نہیں ہوں تمہاری طرح، مثلکم یوحا الیہ وانما الہکم الہ واحد، وہاں بھی ماں کے معنی نہیں کہ کرو کہ تمہارا خدا ایک خدا نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی ماں وہی آیا ہوا ہے. جب آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے نا تو اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے، اسی میں پھر انما لفظ آ گیا ہے کہ تمہارا خدا، اللہ کہنا چاہتا ہے ایک خدا ہے. اگر پہلے والے ماں کے معنی نگیٹو ہیں تو دوسرا والا ماں کے معنی نگیٹو لے جو گے، ترجمہ ہو جائے گا تمہارا خدا ایک خدا نہیں ہے. ایسی باتیں بھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں ثابت کرنے کے لیے قرآن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو تبدیل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم قرآن مجید کے بارے میں ایسی رائے نہیں رکھنی چاہیے. تو بہرحال حضرت ہود علیہ السلام پر بھی اعتراض ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا. ہود علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں نا یہ بڑے نیچے گریڈ کے لوگ ہیں، بہت نچلا طبقہ آپ کی بات مانتا ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں، اسلام قبول کرتے. ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے، دین سے ہمیشہ جوڑتا ہے غریب، یاد رکھنا، دین سے ہمیشہ جوڑتا ہے غریب، یاد رکھنا. اسی شہر میں اور اگر کوئی امیر جڑا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ امیر جڑنے کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ دیندار ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. ورنہ امیر کو دین سے تعلق ہوتا نہیں ہے. شروع سے لے کر آج تک یہ پروگرام ہو رہا ہے، شہر میں ہزاروں کروڑ پتی لوگ موجود ہیں. وہ کبھی بھی آپ کے پروگرام میں نہیں آئیں گے، کبھی جمعہ میں بھی آئیں گے تو کب؟ جب خطبہ ختم ہونے والا ہوگا تب نکلیں گے. کب؟ جب سب سے پہلے جائیں گے فرسٹ. ادھر بھی فرسٹ جانے کا ہے، یہاں سے بھی فرسٹ، ادھر بھی فرسٹ. تو دیندار طبقہ ہمیشہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ غریبوں سے شروع ہوتا ہے. اگر امیر دیندار ہے تو سمجھ جانا بہت بڑا بزرگ ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں، بزرگی کا کوئی انجیکشن نہیں لگتا ہے. بزرگی اسی سب کا نام ہے کہ جو مزاج پبلک کے ایک دم خلاف ہو. جب اس اکثر طبقہ امیر کا دیندار نہیں ہے اور ایک مالدار ہونے کے باوجود اللہ کے دین سے لگا ہے، یہ سب سے بڑا بزرگ ہے. سمجھے؟ قرآن مجید ہود علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، ان کا پبلک کا کمنٹ، وَمَا نَرَاكَ، ہم نہیں دیکھتے ہیں، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، کہ آپ کے جتنے فالوورز ہیں سب اراذل، ذلیل قسم کے لوگ ہیں، بڑے نچلے طبقے ہیں. پھر کہتا ہے اراذلنا بادی الرائے، موٹی عقل والے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. 2-3 دن پہلے کی بات، ایک صاحب نے یہ سوال آ کر کیا، کہا مولانا جماعت پہ جتنے لوگ لگے ہیں نا
غریب لوگ ہیں, بہت ہی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم نے کہا یہ تو انبیاء کے ماننے والوں کی صفت ہے. میں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی ان کو. ہم نے کہا یہ انبیاء کے ماننے والوں کی صفت شروع سے رہی ہے. یہ اعتراض کیا جاتا رہا ہے کہ موٹی عقل والے اور کم پیسے والے آپ کے فالوورز ہیں. اللہ کے رسول سے کیا کہا؟ ان سے تو یہ کہا نا موٹی عقل والے, تھوڑا سا احترام کیا. اللہ کے رسول کے بارے میں کہا انؤمن کما آمن السفہاء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے ایسے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. پورے صحابہ کی ٹیم کو قوم نے کہا کہ جو آپ کے ساتھ آئی ہے یہ پوری کی پوری ٹیم بیوقوفوں کی ٹیم ہے, میں ایسے کیسے اسلام لا سکتے. ہاں مکے کے بڑے بڑے لوگ لاتے تو بات سمجھ میں آتی ہے, بھائی فلاں چودھری صاحب, فلاں جو ہے وہ مولانا صاحب, فلاں جو ہے قبیلے کے سردار صاحب ایمان لائے تو ہم لوگوں کو ذرا حوصلہ ہوتا ہم بھی. آپ کے ساتھ ہی ماننے والے کون ہیں؟ بلال ہے. بلال کی کیا حیثیت ہے؟ صہیب رومی ہے, وہ آپ کی بات مانتے ہیں. صہیب رومی کی کیا حیثیت ہے؟ آپ دیکھیں ابو جہل کے دیکھو, اس کا نام ابو الحکم تھا, اس کا جو ٹائٹل تھا ابو الحکم تھا. ابو الحکم مطلب بہترین ڈیسیزن لینے والا. جب وہ اسلام نہیں قبول کیا, جس کو اسلام سمجھ میں نہیں ہے اس کا مطلب اس کو بدھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا غلط نام تم لوگوں نے رکھ دیا ابو الحکم. یہ تو ابو الجہل ہے, یہ تو جاہل کا ابا ہے. ابو جہل کا مطلب جاہل کا باپ, جس کو تم ابو الحکم کہتے پھر رہو. اگر اسلام کسی کے سمجھ میں نہیں آتا, توحید کسی سمجھ میں آتی, اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. وہ اپنے کو سائنٹسٹ ہو اور چاہے بہت بڑا اسکالر ہو, اگر اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا, توحید سمجھ میں نہیں آ رہی, تو قرآن میں دوسری جگہ میں مجھے آیت یاد ہے کہ اصل جاہد یہی لوگ ہیں جن کو اللہ اور توحید سمجھ نہیں آتی, اصل جاہد. تو حضور اگر حود علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض کیا گیا. ان کو تو چند لوگوں کو کہا گیا, ان کو ڈائریکٹ کہہ دیا گیا کہ سارے کی ساری ٹیم تمہاری کس کی ہے؟ بیوقوفوں کی ٹیم تمہارے ساتھ اکٹھا ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جس کو یہ بیوقوف کہتے ہیں یہ خود بیوقوف ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں کہ میں بیوقوف ہوں. جہالت کی سب سے بڑی جہالت یہ ہوتی ہے کہ خود نہ جانے کہ میں جاہل ہوں. نہیں سمجھے؟ جہالت سب سے بڑی یہ ہے کہ آدمی اپنے بارے میں کنفیوز ہو کہ میں جاہل نہیں ہوں. کم سے کم اپنے بارے میں معلوم ہونا چاہیے میں کتنے پانی میں ہوں. اور اگر اپنے بارے میں بندہ کنفیوز ہے تو اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں دنیا کا. سب سے بڑا جاہل یہ ہے. کیوں؟ اپنے بارے میں تو ہم جلدی سے ڈیسیزن ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, لیکن اس کے باوجود بندہ, اور انہی کے بارے میں, یہ جو ان کے بارے میں ہے, یہ لوگ جب ایمان والا سے ملتے تو جا کر بولتے تھے کہ یہ ہمیں تمہارے ساتھ ہیں. جب وہاں سے نکل کر آتے بولتے پاگل لوگوں کے ساتھ کوئی دے گا, چپکے ان کے ساتھ بیٹھتے, تمہیں کنفیوز نہیں, ہم تو اصل تمہارے بندے ہیں. ادھر بھی خوش رکھنا ادھر بھی خوش رکھنا, یہ منافقوں کی نشانی تھی. بہرحال حود علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا گیا, ان کی قوم نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض کیا گیا. وہ جو بات بتا رہا تھا تعریف والی, وہ بیچ میں بات کٹ گئی. تو انبیاء کی جب تعریف کی جاتی ہے تو ایک طبقہ تو کیا ہے, یہ امید رکھتا ہے کہ بشر نہیں ہو. تو جب بشر نہیں ہوں گے تو دوسری قسم کی کوالٹی ان سے چاہے گا کہ یہ کوالٹی ان کے اندر ہو, تو ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو وہ نبی خوش نہیں ہوتا کہ یار ہمارے بارے میں ان کی بڑی اچھی رائے کہ میں عالم الغیب ہوں, وہ تو سب کچھ جانتا ہوں. جب کبھی پبلک نے یہ بات کہی تو انبیاء نے فوراً کہا دیکھو میں تم سے کب بولا میں عالم الغیب ہوں؟ قرآن مجید کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر. تم میرے بارے میں سمجھتے ہو کہ میں کل کی باتیں جانتا ہوں؟ میں اگر غیب جانتا ہوتا تو ساری بھلائیاں اپنی جھولی میں اکٹھا کر لیتا. کوئی بھی کل, ایک آدمی کو اگر معلوم ہے کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے تو پریکاشن لے لے گا نا, آج سے اپنی حفاظت شروع کر دے گا. کل حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے, ایک دن پہلے کیا اگر 4 گھنٹے پہلے بھی معلوم ہو جائے گا تو نبی کیا کرے گا, ان کو وہاں سے اٹھا کر کے کنارے بٹھا دے گا, چچا جان آج میدان جنگ میں نہیں جانے کا ہے, آج آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم ہوتا ہے کہ چچا جان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے, اور آپ کو معلوم ہے چچا سے محبت کی بنیادی وجہ حضور کے 10 چچا ہیں. حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے تک ایک چچا بھی مسلمان نہیں ہوا تھا, لہذا حضور کو اس کی بڑی خوشی تھی کہ میرا چچا مسلمان ہو گیا ہے, کیونکہ 9 کے 9 بھائی باپ کا انتقال شروع میں ہو گیا, ان سے بیعت نہیں کہ. اس کے علاوہ جتنے چچا جان ہیں حضرت حمزہ سے پہلے کوئی نہیں لایا, حضرت عباس لے کر آئے ایمان, بعد میں لے کر آئے. لیکن حضرت حمزہ کے لانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, اور ان کو محسوس ہوا کہ میرے گھر کا ایک بہت بڑا آدمی ہمارے ساتھ تھے. ویسے آدمی کو آپ نے مروا دیا جان بوجھ کر کے.
اگر آپ جان رہے ہیں کہ کل ان کی شہادت ہونے والی ہے، آپ کو جنگ سے ہٹا لینا چاہیے تھا۔ اسی بات کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لو کنت عالم الغیب، کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا لاستکثرت من الخیر، تو میں خیر سارے اپنی جھولی میں اکٹھا کر لیتا۔ وما مسنی السوء، کبھی بھی ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ایک یہودی عورت نے، اس گوشت، اس بچے کی پرورش کی بکری کے زہر سے تھوڑا تھوڑا زہر دیتا نا، زہر اتنا نہیں دیا کہ بچہ مر جائے، وہ دیتے 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 اس کی ہیبٹ ہو گئی، اس کو پورا بکرا جو ہے وہ زہر آلودہ ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول جب ایک دم وہ تیار ہو گیا فٹ کہ ایک بوٹی بھی کوئی کھائے گا تو مر جائے گا، اللہ کے رسول کو دعوت دے دی اس نے۔ اللہ کے رسول ایک صحابی سے بولے چلو چلیں گے، اس نے وہ گوشت کاٹا، اور گوشت کاٹنے کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اٹھا ہی رہے تھے کہ وہ صحابی اٹھا کے منہ میں رکھ لیے، اللہ کے رسول بھی اٹھا کر منہ تک رکھ لیے، اتنے میں جبریل، اللہ کے رسول اس کو کھائیے نہیں، زہر ہے۔ اللہ کے رسول نے الٹی کر دی، اتنے میں وہ اتنا شدید تھا کہ وہ صحابی بیچارے انتقال کر گئے۔ اب آپ بتائیے، اگر اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ دعوت میں جا رہا ہوں تو صحابی کو تو میں جان بوجھ کر مروائے کہ نہیں مروائے؟ یہ خون کس کے اوپر جائے گا؟ اگر میں جانتا ہوں کہ اس بکری میں زہر ہے تو مجھے اپنے ساتھ اس دعوت میں نہیں لے جانا تھا، نمبر ایک۔ خود بھی نہیں جانا تھا، خود بھی گئے اور اس کو لے کر گئے، اور ان کی شہادت اسی گوشت سے واقع ہوئی۔ اگر خدا نخواستہ یہ بات کہی جائے حضور سب کچھ جانتے تھے، اس خون کا بدلہ نبی کو قیامت میں دینا پڑے گا کہ تم نے جان بوجھ کر ایک صحابی کی جان لے لی اور اس کو زہر اس کے اوپر کھایا اور بیچارہ وہ مر گیا۔ یہ بیتوکی باتیں ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے بہت سی باتیں بتائی، ہم نہیں بتا سکتے کتنا بتایا، لیکن یہ سب کچھ جانتے تھے؟ سب کچھ قطعی نہیں جانتے تھے، یہ بات یاد رکھیں۔ نہ سب کچھ جانتے تھے، نہ خود سے جانتے تھے، دونوں باتیں ہیں۔ جو کچھ جانتے تھے بتانے سے جانتے تھے، وہ اتنا ہی جانتے تھے جتنی بتائی گئی ہے۔ اگر سب کچھ جانیں گے تو اسے ایک خون کا بدلہ تو کم سے کم حضور کو قیامت میں ضرور دینا پڑے گا، اس سے وہ اپنے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ حضور کی وجہ سے وہ آدمی کیا ہوا ہے؟ انتقال ہوا ہے۔ ایسے گناہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوث نہیں کرنا چاہیے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ حضور پر الزام ہے۔ مولانا ثانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ انسان کامل کی حیثیت سے اگر آپ ان پر بات کریں گے تو ایک بہترین انسان ہیں، اگر آپ جیسے ان کو انسان کی لسٹ سے نکالیں گے تو نقص آتا چلا جائے گا۔ لہذا انسان جب تک آپ ان کو نہیں مانیں گے تب تک معاملہ نہیں بنے گا۔ قرآن مجید نے پچھلے 222 درس سے یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر وہ بشر نہیں ہے، اگر وہ انسان نہیں ہے تو ان کو ہمارے لیے نمونہ بنانے۔ کبھی قرآن نے کہا جبریل علیہ السلام تمہارے لیے نمونہ ہے؟ پورے قرآن میں، پوری حدیث میں ایک حدیث بتاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ جبریل علیہ السلام تمہارے لیے بہترین نمونہ، ویسے زندگی گزارو جیسے جبریل گزارتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندے الگ صفت کے مالک ہیں، جبریل الگ صفت کے مالک ہیں، ان کو کھانا نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، 24 گھنٹہ اللہ اللہ کرے کر سکتے ہیں۔ ہم نا پیٹ بھی ہے، ہم کو کھانا بھی ہے، ہم کو آفس بھی جانا ہے، بیوی کو بھی دیکھنا ہے، بچے کو اسکول پہنچانا، امی بیمار ہو گئی ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ اور جبریل علیہ السلام کو اس سے کوئی کام نہیں، جبریل ہمارے نمونہ نہیں بن سکتے۔ یہ نمونہ وہی بنے گا جس کی بیوی بھی ہوں گی، جس کے بچے بھی ہوں گے، جس کے مسائل بھی ہوں گے، جس کو بازار بھی جانا ہوگا، جس کو کھانا، جس کو پارلیمنٹ بھی چلانی ہوگی، وہی آپ کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، کیونکہ سارے کام آپ کو بھی کرنا ہے۔ جب ان سے کہا ہود علیہ السلام سے، تو ہود علیہ السلام کہ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، یہ ہے بڑی تعریف کی۔ کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے کب کہا کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے؟ میں نے تم سے کب کہی یہ بات کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب کی باتیں بھی نہیں جانتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نے کبھی تم سے نہیں کہا میں فرشتہ ہوں۔ نہ اللہ کا خزانہ میرے پاس ہے، نہ اللہ کا غیب میرے پاس ہے، اور نہ میں فرشتہ ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ مجھے نیند بھی آ سکتی ہے، مجھے بھوک بھی لگ سکتی ہے، مجھے بیوی بچوں کی ضرورت، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ تو فرشتہ، ویسے فرشتہ انسان سے افضل نہیں ہے، فرشتہ انسان سے افضل نہیں ہے، انسان ہی افضل ہے۔ کیوں؟ فرشتوں کو کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کمرے میں بیٹھا رہے، نہیں میں غیرم کو میں نہیں دیکھتا، میں تو کبھی جاتا ہی نہیں،
نہیں، مزہ سب اس کا ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے اور آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے. مولانا سراج کی طرح کمرے میں بیٹھا ہے، نہیں مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تعلق اس سے معلوم کرو جو وہاں پہ گھوم رہا ہے اور اپنی عزت کو بچائے بیٹھا ہوا، وہ تم سے بہت بڑا بزرگ ہے. کمال اس کا ہے، کمال مولانا صاحب کا نہیں جو کمرے میں بیٹھے ہوئے کہیں نکلتے نہیں ہیں. کمال اس کا ہے. 24 گھنٹے اس کا امتحان ہے. ہمارا امتحان 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ہے، اس کا 24 گھنٹے کے اس کی آنکھ کا امتحان ہو رہا ہے. تو یہ بات حود علیہ السلام نے کہی. سیم یہی جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے کہلایا. صرف اتنا فرق ہے کہ یہاں پر آیا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، وہاں کہا گیا ہے قُل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے خزانے کا مالک نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں. سیم یہی بات ہے. اور ایک دوسری جگہ کہلا دیا گیا کہ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میں غیب کے بارے میں جانتا تو میں ساری بھلائیاں اپنے اکاؤنٹ میں اکٹھا کر لیتا. کبھی موقع لگے گا، یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ اس خون کا، ایسے کم سے کم 50 واقعات آپ کو نقل کر سکتا ہوں صحیح حدیث کے ذریعے. 50 کم سے کم، کہ جس میں 100% یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ اللہ کے رسول اگر جانتے ہوتے تو یہ حادثہ پیش نہیں آتا. کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کہ بھائی اللہ کے رسول کے علاوہ بھی بہت سے رسول ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے رسول ہے. اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہے تو موسیٰ کو بھی عالم الغیب ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کا راستہ اختیار کر لیا، اور جب صبح پہنچے تھے دیکھے سامنے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج. اب آپ بتائیے کہ اگر جان بوجھ کر آپ کہتے ہیں غیب جانتے ہیں، تو اس کے بعد جب پبلک پریشان ہوئی، خود پریشان ہوئے، تو پوری زندگی ایک ڈرامہ ہو جائے گی. ایکچول زندگی ہو نہیں سکتی. پتہ چلا کہ پبلک میں شو کرنے کا ایک ڈرامہ ہو رہا ہے، ایک حقیقی زندگی ایک دوسری زندگی ہے. یہ ڈرامائی زندگی کھیلی جا رہی. بھائی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہلے سے معلوم تھی کہ کل شہید ہونے والے ہیں، تو اس کے بعد شہادت پر آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو تو پہلے سے معلوم ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر میرا بس چلے تو اپنے چچا جان کے بدلے میں 100 لوگوں کو ماروں گا. حالانکہ یہ رحمت للعالمین ہے. ایک جان بھی حضور نے اپنی ایک تلوار سے ایک آدمی کو نہیں مارا، لیکن چچا کی موت پر اتنا غصہ ہوئے کہ آپ نے فرمایا اگر میرا بس چلے تو میں اپنے چچا جان کے بدلے میں 100 لوگوں کو قتل کروں. تو اب یہ جملہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، اور اس کے بعد یہ کہیں صاحب جانتے بھی تھے تو ڈرامہ ہو جائے گا نا. جنگ بدر میں کیا ہوا؟ جنگ بدر میں اللہ کے رسول کو آپ کو معلوم ہے 313 لوگ تھے، اور وہ 313 کے پاس اسلحہ نہیں تھا، چند تھوڑے موڑے اسلحے تھے. اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اور رو رو کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر آج 313 کی لاج نہیں رکھی تو قیامت تک اس دھرتی پر اب توحید ختم ہو جائے گی. اگر حضور کو معلوم تھا ہم کو جنگ جیتنا ہے تو اتنا رو رو کر کے یہ مگرمچھ کی آنکھوں خدا نخواستہ کیوں نکالے جا رہے ہیں؟ بھئی ڈرامہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ 313 کو کل جیت جانا ہے تو رونے کی اس میں کون سی بات ہے؟ اور کیسے آنسو نکلے گا؟ نکلے گا ہی نہیں آنسو. یہ تو مگرمچھ کے آنسو ہو گئے پبلک کو بیوقوف بنا کے لیے خدا نخواستہ. ابو بکر صدیق حدیث میں آتا ہے، آپ نے جو جملے استعمال کیے وہ یہ کہ اللہ 313 کی لاج نہیں رکھی تو اس زمین پر قیامت تک اب پھر تیرا نام نہیں لیا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے دعائیں مانگ رہے تھے، چادر آپ کے کندھوں سے بار بار گر رہی تھی اور رات کا ایک بڑا حصہ دعا مانگتے رہے. ابو بکر نے جا کر کے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول اب بس کر دیجئے. اللہ نے آپ کی سن لی. کیوں؟ اتنا پریشان ہو کر کے حضور دعا مانگ رہے تھے کہ ابو بکر گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول جو ہے اتنا پریشان ہے، گھنٹوں سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے. آپ بتائیے جسے معلوم ہے کل ہم کو جنگ جیت جانا، وہ گھنٹہ پر کیسے دعا مانگ پائے گا؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت کر کے کہ وہ غیب جانتے تھے، کون بڑا کمال کر دیا؟ بھئی اس کی وجہ سے کیا کمال پیدا ہو گیا؟ کمال تو وہ تھا کہ نہیں معلوم تھا کل کیا ہوگا، جنگ کی تیاری کر رہا ہے. اگر سب کچھ معلوم ہے تو پورا ڈرامہ ہے. بہرحال حود علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں بتائیں. تھوڑا سا ابراہیم کے بارے میں بات کر کے ختم کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کی بڑی فضیلتیں ہیں، بہت ہیں، اگر گرائیں گے بہت لمبی چوڑی بات چلے گی. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو خطاب کیا، یعنی ارونی بردوں و سلامان علی ابراہیم. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کسی کا بھی واسطہ نہیں لیا، ڈائریکٹ اپنے رب سے لگے رہے. ہم تو بغیر واسطے کے جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہماری عادت کیا ہے؟ آفس سے لے کر رشوت دینے کی ہے. سارے کام پیون سے لے کر آفیسر تک ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے
رشوت دینے کا۔ اللہ کے پاس بھی ہم رشوت ہی لے کر جانا چاہتے ہیں، اللہ کا دربار رشوت سے پاک ہے۔ ڈائریکٹ آپ کی ہاٹ لائن ہے، اپنے رب ذوالجلال سے مانگو، ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہے۔ لیکن عادت ہماری جو کہ بگڑ چکی ہے رشوت دینے کی، تو ہم واسطہ ہی ہر جگہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی آدمی جا کر کہتا ہے آنٹی ہماری امی سے بول دو ہم نہ کھانا دے دو، بھائی تمہاری ماں ہے یار، جا کر اس سے مانگو، آنٹی کو بازو والے کو لے کر کیوں جا رہے ہو؟ اگر تم کو یقین ہے کہ امی تمہاری تم سے پیار کرتی ہیں، جاؤ مچل کے نکال لو، پتیلی چھین کے نکال لو۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ امی سے ہمارا پنگا نہیں ہے، امی ہم کو چاہتی ہیں، تو آنٹی وہ کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے مانگیے، جیسے مانگنا ہے مانگیے، اللہ کے سامنے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں۔ بھائی آدم علیہ السلام جب جان گئے، لوگ کہتے ہیں، تو ابراہیم کو تو اب اس سے زیادہ جاننا چاہیے تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے وقت کیا کہنا چاہیے تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ ہماری ہم کو نجات دے دے۔ بات ضعیف حدیث میں آتا ہے، جبریل نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے مانگو، کہا کیا مانگنے کا؟ کہا بولو اللہ آگ سے بچاؤ، کہا اللہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا جی؟ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، کہا سب کچھ اسے سب کچھ معلوم ہے، پھر کیا بولنے کا جی اس سے؟ وہ دلوں کے باتوں کو جانتا نہیں جانتا تھا۔ ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم آگ سے بچ جائیں، کہاں؟ کہا کیا بولنے کا پھر اس سے کیا؟ اگر اللہ اس پر راضی ہے کہ ابراہیم جل کے خاک ہو جائے، تو ابراہیم بھی اس پر راضی ہے کہ اپنی جان نچھاور کر دے۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ بڑی حدیث لے کر آئی جاتی ہے، آدم علیہ السلام کو جب توبہ ہوئی تو انہوں نے عرش کے پائے پہ لکھا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا صاحب محمد کون ہیں؟ تو ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے بڑی مصیبتیں پھنسے ہوئے ہیں، اور ابراہیم ابو الانبیاء ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ اب اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے، اب سارے نبی کی بات کرتا ہوں 5 منٹ کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کی مصیبت آئی، ڈائریکٹ رب سے مانگا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ڈائریکٹ مانگا۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے گئے، کوئی کسی سے مدد نہیں مانگی گئی۔ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، کبھی نبی کا حوالہ نہیں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر مصیبت آئی، نبی کا حوالہ نہیں دیا۔ کسی ایک کی بتا دے کوئی آدمی کہ جس میں کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ فلاں واسطے سے دعا مانگنی چاہیے، کوئی ایک کا ریکارڈ بتائے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث لے کر کے، اور حدیث بھی ضعیف، اس کا لے کر کے اتنا بڑا چرچا ہے۔ آدم سے بڑی آدم کو تو صرف جنت سے نکالنے کی بات تھی نا، عیسیٰ کو پھانسی چڑھائی گئی۔ پھانسی پر چڑھانے کے لیے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پروردگار عالم عبادت فرما دیجئے۔ موسیٰ سمندر کے پاس پہنچے، کیا کہا؟ انا معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا خدا ہے۔ یہ نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارا بیڑا پار کر دیجیے۔ کوئی ایک نبی بتائیے جو مصیبت کے وقت کسی وسیلے کو پکارا ہو، ایک نبی کا نام بتائیے۔ اور ہر نبی پر مصیبت آئی ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام 12 سال لگاتار، ایوب علیہ السلام، یعقوب نے ایوب علیہ السلام 12 سال لگاتار مرض میں مبتلا رہے، کس کا حوالہ دے کر کے دعا مانگی؟ یوسف علیہ السلام 12 سال جیل میں رہے، کس کا حوالہ دے کر کے دعا مانگی؟ یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے اپنے بیٹے کی یاد میں، کس کا حوالہ دے کر کے دعا مانگی؟ اٹھاؤ قرآن۔ یہ سب وجہ یہ ہے کہ تم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، یہ سارے وجہ سے سارے کنفیوژن ہیں، ورنہ یہ سب باتیں اللہ کی کتاب میں لکھی ہیں، میں اپنی جیب سے نہیں بول رہا ہوں، ساری باتیں رب ذوالجلال نے بتا رکھی ہیں۔ اس کے باوجود کنفیوز کوئی ہوتا ہے، ایسے ہے جیسے جان بوجھ کر اندھے کنویں میں کود رہا ہے۔ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا نار کونی بردًا وسلام، اللہ نے کہا یا نار کونی بردًا۔ اللہ نے بھی کہا کہ اگر ابراہیم کسی کے حوالے سے نہیں آ رہا ہے تو آگ کو میں ڈائریکٹ خطاب کروں گا، یا نار کونی، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈک نہیں لگنا۔ ٹھنڈک کا بھی ٹمپریچر کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ سلامن کا لفظ استعمال کیا، بردوں و سلاما، ایسا نہیں کہ فریز بن جائے اور ابراہیم کو ٹھنڈک لگنے لگے، ایسی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم ایک دم ریلیکس رہے۔ یہ اللہ نے بہت بڑی ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب جب دشمنوں نے جنگ کی آگ جلائی، اللہ کہہ رہا ہے اطفاها اللہ، اللہ نے بجھایا اس کو۔ اگر وہاں پر ابراہیم کے لیے دیکھنے والی آگ کو بجھایا گیا تو اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کی جتنی آگ تھی اللہ کہتا ہے میں کنٹرول کرتا رہا، اطفاها اللہ۔ یہاں بھی اللہ نے آگ ہی کا لفظ استعمال کیا ہے
کہ جب جب جنگ کی آگ بھڑکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے اس آگ کو بجھایا. تو ہمارے نبی کے ساتھ بھی آگ ہوئی ہے. یہ ایک الگ بات ہے، وہ دکھانے والی وہ ظاہری آگ تھی، یہ وہ آگ تھی جو پورے وہ تو ایک کو جلاتی، یہ پورے معاشرے کو اور پورے اسلام کو لے کے چوپٹ ہو جاتی. اس جنگ میں اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جب ابراہیم علیہ السلام نے بت کے توڑے تو کہتا ہے فجعلہم جددا، ابراہیم نے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بت شکن ابراہیم مشہور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ 3-4 مندریں تھی جہاں انہوں نے توڑا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 کو ایک ڈنڈی سے گرایا، سب کو نیچے اتارا. فتح مکہ کے موقع پر جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو ایک ایک اشارہ کیا اور سارے کو توڑا اور سارے کو گرایا. تو اللہ کے رسول کو بھی شرف حاصل ہوا کہ آپ بھی جو ہے بت شکن ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں ایک شادی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع میں ایک ہی شادی کی. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دوسری تیسری شادی کی جب ایک دم بڑھاپے کے قریب آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تیسری چوتھی پانچویں ساتویں آٹھویں نویں جتنی شادیاں ہوئی ہیں سب 52 سال کے بعد ہوئی ہیں. اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو ہے وہ اسی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ ابراہیم بڑا بردبار ہے، بڑا صبر والا بندہ ہے. ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہترین اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں. لہذا اگر موازنہ انداز میں بھی دیکھا جائے انشاءاللہ ایک پروگرام اور ہوگا اس کے بعد کہ اور بھی انبیاء کے ساتھ جو ہے خاص کر موسیٰ اور عیسیٰ ان کے بارے میں بات کریں گے علیہم السلام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ جمعہ جو ہے وہ مسجد کعب ہے، کوئی کہاں ہے؟ کیشا پور میں جی.